سورۃ المزمل، بہت سے لوگ اس کو مزمل پڑھتے ہیں، تو یہ مزمل ہے، زا کے اوپر شد ہے، اور باب کون سا ہے؟ تفاعل، یعنی تزمل تھا اصل میں، اور اس سے متزمل تھا، اور تا زا میں زم ہو گئی تو مزمل ہو گیا۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں، اور پہلا رکوع بالاتفاق مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ دوسرے کے بارے میں اختلاف رائے ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوا۔ 20 آیات ہیں، 285 کلمات ہیں، 838 حروف ہیں۔ اس پارے کا چونکہ مرکزی مضمون دعوت اللہ ہے، تو اس صورت میں دعوت دینے والے کو جس اخلاق اور جس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ جیسا تعلق مطلوب ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ داعی کی جو پرسنل خصوصیات ہیں، اس کی اپنی زندگی میں اس کا ذاتی رویہ اور اس کا علم اور اس کی عبادت اور اس کا تقوی اور جو اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کی یاد دہانی ہے اس میں، کیونکہ دعویٰ کا کام آسان کام نہیں، یہ ایک بھاری کام ہے، اور بھاری کام کے لیے ہمت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ جنوں کے اندر شاید ہم سے زیادہ طاقت ہے، اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ ہی سن کر بھرپور کام شروع کر دیا، اور غلط خیالات پر بھی بھرپور تنقید، اور بھرپور طریقے سے میسج کنوے کر کے توحید کی بھرپور دعوت۔ اسی طرح انسان خواہ جسمانی طور پر کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اندر سے مضبوط ہے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے جنوں سے نمٹنا جانتا ہے، جیسا کہ اس میں فرعون کا ذکر آئے گا، اور بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے سورۃ المزمل۔ اب حیران ہو رہی تھی کہ شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کا ذکر کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایسے ہی لوگوں سے واسطہ تھا، اور ہر ایک کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان ہوتا ہے، امتحان بقدر ایمان، اور جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں کامیاب ہوگا۔ اور اس کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر مضبوطی ہو، اور وہ مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک انسان قرآن سے گہرا تعلق نہ رکھتا ہو، اور خاص طور پر رات کی نماز میں قرآن کی قرات کے ساتھ قیام کی عادت نہ ہو۔ یہ ایک ضروری خصوصیت اور ضروری شرط ہے جس کا ذکر یہاں ملے گا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا، یا کیا ہے؟ حرف ندا، اور ایھو کا معنی ہوتا ہے کون سا یا جون سا، جس، کس، یعنی ایھو کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا کیا، کون سا کیا، اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور فصل کے لیے آتا ہے۔ فصل کا مطلب ہے الگ کرنا، تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں جبکہ منادا معرف باللام ہو، یہ بات سمجھ آ رہی میری؟ منادا معرف باللام، معرف باللام کا کیا معنی؟ کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، تو ان کو باہم ملانے کے لیے درمیان میں آتا ہے ایھا۔ یا ایھا، اے وہ جو، المزمل، مزمل تزمل سے، باب تفاعل، اور اصل میں تھا متزمل، متفاعل کے وزن پر، تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا، اور روٹ اس کا کیا ہے؟ زا ما لا، زا میم لام، اور تزمل کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا۔ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر یا کمبل لپیٹنے والے۔ آپ کو مزمل سے کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک بہت دہشت تھی اور خوف تھا اور لرزہ طاری تھا۔ آپ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، کمبل اڑھا دو، یعنی ایک طرح سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے۔ اور یہ تو چونکہ نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد ابھی مزید آپ پر ذمہ داری ڈالی جانا تھی، لہٰذا آئندہ جب آپ کو پکارا گیا تو اس نام سے پکارا گیا، اے کپڑا لپیٹنے والے۔ اور عربوں میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ مثلا اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ رنجیدہ ہو گئے، کچھ ناراضگی ہو گئی، تو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے، اور مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہے تھے، اور کرتے کرتے جب مسجد میں گئے تو کہا، یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی یا مٹی میں لپٹے ہوئے یا لتھڑے ہوئے، اٹھو تم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو تھے، ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا، تو ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے یا کنیتیں ملیں گی۔
کہ جو انسان کے حال کو یا اس کے شوق کو یا اس کے کام کو واضح کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی وحی کے بعد کپڑا اوڑھ لیا تو وہ ایک اتنا پیار بھرا انداز تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یاد کرایا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے. اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں، اب کیا ہے؟ اب تو کام کا وقت ہے. آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل، قم اللیل، قم اٹھو، فعل امر ہے قیام سے. اور قیام کہتے ہیں بیٹھے یا لیٹے ہوئے آدمی کا اٹھ کھڑا ہونا یا چلتے چلتے کھڑے ہو جانا. یعنی کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا چھوڑ کے اٹھ جائے، یا لیٹا ہوا تو اٹھ جائے، یا پھر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے. ان سب کے لیے کیا آتا ہے؟ قیام. قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نیند چھوڑ کے تو کھڑے رہا کرو، یہ عام کھڑا ہونا مراد نہیں ہے. یہاں قیام سے مراد نماز ہے، قیام اللیل ہے. آپ نے پیچھے پڑھا کہ بعض اوقات نماز کے لیے لفظ قرآن آتا ہے، بعض اوقات تسبیح آتی ہے، بعض اوقات سجدے کا لفظ آتا ہے، تو جز بول کے کل مراد ہوتا ہے. اور یہاں پر قم، کھڑے ہو جاؤ سے مراد ایسے آئیڈیلی کھڑا ہونا نہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونا ہے. تو قم اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹھو رات کے وقت اور اٹھ کر نماز پڑھو. اور اللیل سے مراد ساری رات ہے. لیکن اگلے حرف استثناء نے، حرف استثناء کون سا؟ اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں، پوری رات کا مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ قلیلاً، تھوڑا، یعنی پوری سے کم، ساری نہیں. قم اللیل الا قلیلاً، رات کو قیام کرو یعنی نماز ادا کرو مگر تھوڑا. اب کتنا تھوڑا؟ نصفہ، اس کا آدھا، یعنی نصف اللیل، آدھی رات. او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی. کس میں سے؟ آدھی میں سے بھی. آدھی کا پھر کم کیا ہوگا؟ تہائی ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا پھر اس کا بھی کم کریں تو چوتھائی ہو جائے گا، یعنی نصف النصف کریں تو چوتھا حصہ رہ جائے گا. یعنی ایک کا آدھا کریں، ایک کے 2 حصے کریں تو کیا ہوگا؟ نصف کریں تو آدھا کہلائے گا، اور نصف کو نصف کر دیں تو چوتھائی ہو جائے گا، کوارٹر ہو جائے گا. او انقص منہ قلیلاً، تھوڑا سا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آدھا نہیں کرنا بلکہ اس میں سے کچھ ہی کم کرنا ہے، یعنی تہائی رات. او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لو، یعنی نصف پر. تو نصف یا آدھا جو ہے، ہاف جو ہے، وہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ. کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم، یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں. اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں، کوئی الارم کلاک نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، کوئی اور کمپیوٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پر آپ الارم لگا لیں اور آپ کو جگا دے، وہ تو آپ کو خود ہی اٹھنا ہے. اور پھر ایسی لائٹس بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ دیکھ سکیں، اور وقت کا کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں نا. ذرا آپ سوچیں، آج ذرا تصور کریں کسی ایسے دور کا کہ جہاں گھڑی نہ ہو. ہمارا تو سارا دن کس کے گرد گھومتا ہے؟ گھڑی کی سوئی کیا گھومتی ہے، اور اس سے زیادہ شاید ہم خود گھوم رہے ہوتے ہیں کاموں میں. اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اب کہاں پہنچے ہم. لیکن اس دور میں کوئی گھڑی تھی ہی نہیں. اب کیسے پتا چلے آدھی رات ہو گئی؟ اب وہ ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے. بعض اوقات یہ ہے کہ بادل ہوں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا. آج کل بھی آپ دیکھیں بادل ہوں اور آپ گھڑی نہ دیکھیں تو آپ کی تو فجر بھی چلی جائے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ جسم کے اندر بھی ایک گھڑی ہے. اگر آپ اپنی عادتوں کے پابند ہوں تو وہ گھڑی آپ کو بھوک کا بھی بتا دیتی ہے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا. اگر آپ کی عادت درست ہو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی کوئی عادت نہیں ہوتی، ہر وقت کچھ کھاتے ہیں تو اس سے انہیں نہیں پتا چلتا اب کھانے کا ٹائم ہے یا نہیں. جیسے بچے آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کے اوقات مقرر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت کچھ کھاتے رہتے. اسی طرح سونے کے اوقات میں جن لوگوں کی کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی، کبھی ساری رات جاگ رہے ہیں، کبھی کسی وقت سو رہے ہیں، کبھی کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی میں پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ جاگتے ہیں، تو ان کی ایک نیچرل گھڑیاں بھی بن جاتی. وہ اگر نہ بھی الارم لگائیں تو اس کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں. تو پہلے دور کے لوگ فطرت پر تھے. سورج غروب ہونے کے بعد کچھ ضروری کام کاج کیے اور سو گئے. اور پھر ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے، لینتھ آف ٹائم ہوتی ہے، جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے. تو اس گھڑی سے کام لینا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ آدھی رات، اس سے بھی کم یا تھوڑا اس سے زیادہ. اور اس قیام میں کیا کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ. آہستہ آہستہ پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل کا لفظ جو ہے یہ ریت اعلام سے ہے، اور
رتلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی، اور ترتیل کیا ہے؟ سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ، بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا، یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا۔ تو بنیادی طور پر اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ قرات کرنا شامل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کھول کر بیان کر کے پڑھنا۔ ترتیل کیا ہے؟ کھول کر پڑھنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، بے سوچے سمجھے نہ پڑھو، بلکہ پڑھنے میں اس کا حق ادا کرو۔ رتل القرآن ترتیلا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لا تنثرہ نثر الدقل ولا تہزہ ہز الشعر، قفوا عند عجائبہ وحرقوا بہ القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے جاتے ہو، ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کھجوریں رکھی ہوتی ہیں نا تو ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، یا آپ چاول صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی چن کے کیسے پھینکتے ہیں ان کو، جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے کو پرواہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں؟ نہیں، اٹھایا پھینکا پھینکا پھینکا۔ اس طرح نہیں قرآن کو پڑھو، اور نہ اس طرح کہ جیسے بال کاٹتے جاتے ہو۔ کبھی بال کاٹتے دیکھا کیسے کینچی چلتی؟ اگر آپ نے کبھی کسی نائی کے پاس کھڑے ہو کر کٹنگ کا عمل دیکھا ہو تو اسی سے کہتے ہیں نا زبان کینچی کی طرح چلنا۔ تو کینچی کی طرح جیسے زبان چلتی ہے، تو اس طرح قرآن کے لیے کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ، بلکہ کیا کرو، جب کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو، یعنی اپنے دل کو ہلاؤ اس سے۔ حرکوا بھی ولا یکن، اور نہ ہو، ہم احدکم، تم میں سے کسی ایک کا غم، آخر السورہ، سورت کے آخر تک پہنچنا، یعنی تمہاری ساری فکر اس پہ نہ لگی ہوئی ہو کہ سورت کب ختم ہوگی، ختم کیوں نہیں ہوئی۔ یہ ترتیل کے خلاف ہے، کیونکہ جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا، عام طور پہ ہم سورتوں کا حساب تو نہیں کرتے نا، ہم لوگ عام طور سے سپاروں کا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مثلا ایک سپارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ ضرور دیکھتے اچھا کتنے صفحے رہ گئے، اچھا کتنا باقی، اچھا پھر دیکھتے اچھا ٹائم تھوڑا، پھر وہ اور تیز کر دیتے ہیں اور تیز کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں، یہ ترتیل کے خلاف ہے یہ بات۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل میں آہستگی بھی ہے، ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے۔ علقمہ نے ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میرے ماں باپ اس پہ قربان، یہی ترتیل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آہستگی کے ساتھ آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہونی چاہیے۔ حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا، یہ اصل میں مختلف لوگوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان کے ذہن سے سوچیں کہ وہ ترتیل کا کیا معنی لیتے ہیں۔ پہلے تو لغت میں آپ نے دیکھا نا، لیکن عملی طور پر لوگوں نے ترتیل کو کس طرح سمجھا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے نا، رتل، ایسا ہی پڑھو۔ حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے رو رہا ہے، کہا یہی ترتیل ہے، یہ دیکھو اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں شامل ہو گئی؟ آہستگی، اطمینان، ٹھہراؤ، سمجھ، خوش آوازی، کھول کے پڑھنا، اور حسن صوت اور سوز، اور اس پہ رونا بھی۔ رونا جب ہی آئے گا نا جب کچھ سمجھیں گے، تو جب سمجھیں گے نہیں تو رونا کہاں سے آئے گا؟ جلدی جلدی پڑھنے میں تو رونا نہیں آتا۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ۔ سرہانہ کیا ہوتا ہے؟ پلو، تکیہ، یعنی ٹیک لگانے کی چیز اور آرام کرنے کی، اور یعنی اس کی بے قدری نہ کرو، اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو، جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرو، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اور قرآن کو پھیلاؤ، خوش آوازی سے پڑھو، غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ اس کی قرات جلدی جلدی نہ کرو، اور اس کی تلاوت ثواب ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر الگ اجر ہے، اور اگر ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں اور اس کو کھا گئے اور اس کو اس طرح پڑھا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھا، تو اس کا اجر کہاں سے آئے گا؟ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی قرات کا طریقہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے۔ مثلا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ واضح طور پہ پڑھتے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا
اور آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی، جہاں دعا کا موقع آیا دعا مانگی، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہوتی، یعنی اپنی ذاتی تلاوت جو بھی ہم صبح میں جب بھی موقع کرتے ہیں، واقعی ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کے ختم کر لیں کہیں رہ نہ جائے، لیکن یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز صحابہ نے دیکھا کہ وہ صرف الفاظ اور حروف اور معنی پر ہی نہیں غور کرتے تھے، بلکہ آیات کا حق کس طرح ادا کرتے۔ تسبیح کا ذکر آتا، جب حکم ہوتا کہ تسبیح کرو تسبیح کرتے، کوئی جہنم جنت کی بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق دعا کرتے۔ تو یہ تھی آپ کی ترتیل۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ترتیل اور تجوید میں ایک ربط ہے نا۔ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی ہے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی حسن نیت ہے کہ واقعی آپ سنجیدگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسی پیدا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو خود بخود جوڑ دیتا ہے، اور وہ ایک چیز کے بعد دوسری جب آتی ہے تو وہ اس کو ری انفورس کرتی اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی۔ تو یہ جو ترتیل ہے اور تجوید ہے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، معجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں، زندہ کتاب ہے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ رہنمائی اس دن کے مسائل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو دہرا دیتی ہوں کہ رتلا کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے ہونا، اور قرآن کو ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا، اور اگر عام باتوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا، اور خاص طور پر معلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائے یا کچھ سکھائے تو بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھنے کی رفتار سے قریب رکھے، بہت تیز نہ بولے۔ تو یہ ترتیل کا لفظ قرآن مجید کے لیے تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور رتل کہتے ہیں عمدہ گفتگو کو، اور عمدہ گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جو دوسرے کی سمجھ میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے، یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئی، ورنہ احادیث کو جمع کرنا، روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ تو کلام ان رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو، آراستہ، خوبی والا، اور اس خوبی کے لیے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیر و بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، جہاں لمبا کرنا ہو وہاں لمبا کیا جائے، جہاں شد ہو اس کو اسی طور پہ پڑھا جائے، جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، جیم واو دال اس کا مادہ ہے، اور جودہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ بڑھاؤ تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہو۔ یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو، زبر کو زیر کو پیش نہیں پڑا جائے۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید کے معانی سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے، ایک فریضہ ہے ان پر، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے، اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 32 میں آتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ حضرت علی نے کیا ڈیفینیشن کی ہے ترتیل کی؟ تجوید الحروف، معرفت الوقوف۔ اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے۔ تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار نکھار کے صاف ستھرا کر کے پڑھنا، کھرا کر کے پڑھنا، ومعرفت الوقوف، اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں؟ جب یہ کہنا ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ موقع ٹھہرتے جاؤ، یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو۔
یہ ایک فن بھی ہے. فن سے مراد انجوائمنٹ نہیں ہے، مراد اس سے اردو والا فن، یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی. کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا، یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گاڈ گفٹڈ اور خود ہی آ گیا. سب کو اس میں محنت کرنی پڑتی اور سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے. یعنی یہ ایک سکل ہے، مہارت ہے، اور کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پریکٹس، کوشش، محنت اور بار بار. یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آ جائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی. نہیں، اس کے لیے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت منہ نہیں کھولتے یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے، وہ نہیں سیکھ سکتے. یعنی بعض لوگ شاید تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا، یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو صرف سننا کافی نہیں ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ بے حد ضروری. ہمارے عام طور پر جب ہم چونکہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا پڑھتے ہوئے شرم آتی، ڈر لگتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہو. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتا ہے کہ جو نبی کی خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز، یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ایک اور جگہ پر فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. آپ دیکھیں نا کہ آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں. جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یا جس سے انٹرسٹ ہو، وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے سٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا، اختیار کرے گا. اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر، جب وہ بآواز بلند خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، اقرأ ورتقی، اور چڑھتا جا، ترقی کرتا جا، یعنی جنت کے درجوں پہ اوپر سے اوپر جا. ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھنا، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے. اب اگر کوئی شخص تیز پڑھتا ہے تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو. اور اقرا جو ہے دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، زبانی بھی اور دیکھ کے بھی. اصل چیز جو ہے وہ ماہر ہونا ہے اس کا، اور obviously حفظ جو ہے وہ نمبر 1 ہی آ جاتا ہے مہارت کے لیے. لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر. حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا، بس صاحب قرآن کا آتا ہے، یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کی، وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے. اسی لیے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں، ترجمے سے پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر وہ نہیں، دھیان میں بھی نہیں آتا. جبکہ صحابہ کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر، حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی، پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے. تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے، جس زبان میں اترا ہے، اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں. مگر انسان بڑے ہو کے بھی جتنی کوشش کرے کر سکتا ہے. پھر اصل چیز کوشش ہے، کوشش کے باوجود کوئی نہ کر سکے تو بھی دگنا اجر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں. یعنی اگر آپ سین اور صاد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں، اب مثلا ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضربہ زا کے ساتھ پڑھے تو معنی ہوتا ہے مویشیوں کو باڑے میں بند کرنا. بالکل ہی معنی الٹ جاتا ہے. تو ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے. جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہوگا. یہ عربی میں ان کا شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله انزل، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا تھا. وهكذا منه إلينا وصل، اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے. تو آگے بھی اسی طرح ہمیں
پہنچانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے. اور پھر حضرت انس کی بات حضرت ام سلمہ کی آپ نے سنی، آپ نے وارن بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لب لہجے کے مطابق پڑھو، اہل فسق اور کبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو، یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے، اہتمام سارے ہونے چاہیے، وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے ادب میں خلل آئے. مثلاً بہت زیادہ ماتھے پہ بل لے آنا یا پلکیں جھپکنا یا بہت گلا پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی جو شکلیں بنانا کہ جس سے انسان ان نیچرل سین ایک دکھائے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہے، ریلیکس ہو کر پڑھیں، منہ کو ٹیڑھا کر کے اور بہت گرجدار آواز میں یا ان نیچرل نہیں ہو، یعنی بی نیچرل. بہت زیادہ خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ جب آپ نیچرل رہتے ہیں، جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں. جب ہم اوپر ایک پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں نا اور ایک خول چڑھا کے بولنے لگتے ہیں تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں. اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بالکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں، کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. انا، بے شک ہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کا نسبت ہے. سنلقی، ان قریب ہم ڈالیں گے، علیک، آپ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا ڈالیں گے؟ قولاً، ایک بات. اب یہ کیا بات ہے؟ بعض نے اس سے مراد قرآن لیا ہے، اس سے مراد قرآن ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد نبوت کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں. ثقیل، ثقیل کس کو کہتے ہیں؟ بھاری کو، بوجھل. تو قرآن کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک بہت وزنی چیز ہے، جس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لیکن یہ کب ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے؟ جب انسان شوق سے اور دل لگا کر اس کو سیکھتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بالکل ایسے ہی کہ نماز بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشع لوگ ہیں ان پہ نماز بھاری نہیں، وہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ بہت ہلکی ہو جائے گی، کیونکہ انہیں اس میں لذت آنے لگتی ہے نا. تو جس کو قرآن پڑھ کر لطف آنے لگتا ہے، جو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے، قرآن پھر اس کو بھاری نہیں لگتا، اس کو بوجھل نہیں لگتا، وہ بور نہیں ہوتا، اس سے وہ تھکتا نہیں، وہ اس کے لیے قولاً ثقیلا نہیں رہتا. یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے قرآن واقعی بہت بھاری چیز ہے اور بہت غضب کی چیز ہے، لیکن جب انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ سہولت سے اس کو پڑھنے لگتا ہے، تو پھر یہی چیز اس کے لیے دل کی بہار بن جاتی ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. تو پھر یہ قرآن انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا، اس کو اپنے لیے ایک مصیبت نہیں سمجھتا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور اگر دیکھا جائے تو وہی اترنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت ثقیل تھا، یعنی اس کا اترنا جو تھا وہ بھاری تھا. اس میں آپ نے وہ حضرت زید بن ثابت کی روایت پہلے بھی کبھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا یہ جو زانو یا گھٹنا تھا وہ ان کے گھٹنے پر تھا. بعض اوقات ہوتا ہے جگہ تنگ ہوتی ہے تو دو لوگ پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے، تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی نازل ہونے لگی. حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے گھٹنے کے بوجھ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، آپ کے زانوں کے بوجھ سے میرے زانوں ٹوٹ جائے گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں وہی جب نازل ہونے لگتی تو آپ کے چہرے سے پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی موو نہیں کر سکتی تھی، اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا، یوں لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی کمر اس کی. یعنی جس وقت وحی اتر رہی ہوتی تھی تو اس کا اترنا قولاً ثقیلا تھا، اس کا فزیکلی بھی اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا، آپ کے اپنے جسم پر یعنی ایک شدید قسم کی مشقت ہوتی اور آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا باقاعدہ، اور وہ بوجھ اگر کوئی اور قریب ہوتا تو اس کو بھی محسوس ہوتا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ
ماں باپ کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ بچے حافظ بنے، ہر ماں باپ کی ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی جن کو بھی ذرا دین سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے، خود چاہے کچھ نہ پڑھیں لیکن بچوں کے حفظ کا سب کو شوق ہوتا ہے۔ اکثر ماں باپ سے میں نے یہ سنا ہے جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، بچے ہاتھ نہیں آتے، بچے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں، یا بچے سیکھنا نہیں چاہتے۔ بلکہ اس دفعہ جب نگت میں درس تھا تو ایک خاتون آئی اپنے بچوں کو لے کر کہنے لگی کہ میں ان کو حفظ کرا رہی ہوں لیکن یہ بچے آگے سے ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں مجبور کرتی ہیں، ہمارے لیے بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہے بھاری کلام، آسان نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ان ناشئۃ اللیل، ان بے شک ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، کھڑا ہونا، نشا کا مطلب ہوتا ہے نا پیدا ہونا، یعنی پودے کا اگنا، نشو نما بھی اسی سے ہے۔ آپ نے کبھی بیج سے تنا کھڑے ہوتے دیکھا؟ یوں لگتا ہے نا جیسے جھکی ہوئی چیز سیدھی کھڑی ہو گئی، یوں لگتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی بیج سے جب پودا بن کے نکل رہا ہوتا ہے نا تو پہلے وہ ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز، باقاعدہ لگتا ہے کہ سوئی ہوئی چیز جاگی ہے۔ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھی پہلے یعنی آدھا اٹھتا ہے، پھر اٹھتا اٹھتا کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے پہلے۔ اب لیٹے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ کیا کرتے ہیں، لیٹ کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اٹھنا۔ تو ناشیہ ہوتا ہے اناشیہ، آفیہ کی طرح سو کر اٹھنا، سوئے بغیر اٹھنا نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے۔ وہ کیا تھا؟ قم اللیلہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناشئۃ اللیل۔ وہاں قم اللیلہ یا ناشئۃ اللیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہم رات دیر تک جاگتے ہیں پھر تہجد پڑھ لیں، بے شک پڑھ لیں، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے، مگر جو اصل تہجد ہے وہ سو کر اٹھنے والے ہیں، سو کر اٹھ کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، ناشئۃ اللیل، رات کو کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا، نیند توڑنا، ہی اشد وطئن، ہی وہ یعنی یہ عمل جو ہے اشد بہت شدید ہے، اور شدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوی، مضبوط، ٹھیک ہے، سخت معنی ہے، ٹھیک ہے یہ معنی بھی، لیکن قوت کا معنی یاد رکھا کریں، شدت میں، شدید میں۔ ہی اشد نہایت سخت ہے، بہت مضبوط ہے، وطئن نفس کو چلنے میں۔ وطئن کا لفظ جو ہے وطأ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا، اور وطئن کا معنی تکلیف، مشقت، دشواری، یعنی بہت دشوار ہے، بڑا مشکل کام ہے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ اور پھر وطأ کا معنی پاؤں کے نیچے روندنا اگر ہوا تو اس سے مراد کیا ہے کہ کچلنے کے اعتبار سے، لیکن کس کو کچلنا ہے یہاں؟ اپنے آپ کو، نفس کشی کے اعتبار سے، اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے بہت مفید نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے۔ سب سے پہلے تو اٹھنا، آنکھیں کھولنا، اور پھر گرم بستر چھوڑنا، پھر وضو کرنا، اور پھر قیام کرنا، کہاں لیٹے ہوئے تھے اور اب آپ کھڑے ہیں، اور پھر سارے ہی سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھنا، اور پھر قرآن بھی پڑھنا، اور پھر کھڑے ہو کر پڑھنا، اور پھر رتل القرآن ترتیلا کرنا، سمجھنا بھی اور خوبصورت آواز بھی اور صحیح پڑھنا بھی، اور پھر جہاں جیسی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھنا۔ یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین نسخہ، کارگر، مؤثر ترین، مجرب نسخہ ہے، اور ایک داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے ایک لازمی انگریڈینٹ، اس کی زندگی کا لازمی حصہ۔ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کا اپنا ہی اللہ سے تعلق کچا ہے، آپ لوگوں کو کہاں سے جوڑنے چلیں؟ اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے۔ اور اگر آپ کی اپنی زندگی میں نہیں تو پھر باتیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر اوپر اوپر رہتی۔ تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئن، اور وطئن کا لفظ اگر معاطات سے ہو یعنی با مفاعلہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کان اور دل کی موافقت، یعنی جو انسان بول کے سن رہا ہو وہ دل میں بھی جا رہا ہو۔ تو رات کا وقت جو ہے، اور رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے اور صبح فریش ہوتا ہے اگر ٹائم پر سویا ہو، اس وقت دماغ جتنا تازہ ہوتا ہے، اور اس میں جو قرآن سنا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے وہ پھر دل پر بہت اچھی طرح اترتا ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یعنی قرآن سمجھنے کا بہترین وقت ہے، اور اپنے اندر جذب کرنے کا خاص طور پر۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ سیدھا، اقوام قائم سے، اور زیادہ سیدھا، قیلا قول کے اعتبار سے، یعنی انسان کو جب خود اچھی سمجھ آتی ہے تو پھر اسے دوسرے کو بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بات میں بھی مضبوطی آتی ہے، کیونکہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی اپنی۔ اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ واضح ہے تو پھر جب آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ بہت درست ہوگا، کیونکہ بتاتے ہوئے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ تہجد کی نماز سے ملتا ہے۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ قیلا کا لفظ جو ہے، چونکہ قیل قول کے لیے آتا ہے، بات کے لیے، تو بات میں پھر سب سے پہلے تو اس سے انسان کا اپنا بولنا بھی مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے، یعنی اللہ کا قول، یعنی قرآن سمجھنے میں، قرآن میں غور و فکر کے لیے بہت ہی مناسب طریقہ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ روز کا سبق صبح تہجد میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کیسے معنی سمجھ آتے ہیں، اور جو فریش مائنڈ ہوتا ہے نا انسان کا، ایسے ایسے اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دن کے جمیلوں میں نہیں آتے، اس وقت گہرے قسم کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سکون ہوتا ہے نا، یکسوئی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا انسان اپنی عادات کی اصلاح کر لے، ذرا جلدی سونے کی فکر کرے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اٹھنا بھی آسان ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رات کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہے آپ کی طرف، اس وقت تڑپ کر اٹھیں، ترس کر اٹھیں اور خوب مانگے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رات کو سو کے تہجد کے وقت جاگنا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے بندہ اٹھتا ہے، ورنہ کسی بھی کام کے لیے اٹھے تو اس کے لیے رات کے پچھلے پہر میں مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے تو انسان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ بغوی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ رات کو تہجد پڑھنے والا، نمبر 2 نماز کے لیے صفیں باندھنے والے یعنی درست صف کرنے والے، اور نمبر 3 میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے۔ نماز میں جو ڈسپلن ہے اور جنگ کے وقت جو ترتیب اور ڈسپلن ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 2 وقت کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی، ایک جب تکبیر ہوتی ہے اور نماز کے لیے صفیں بن جاتی ہیں، اور دوسرے جو مجاہد فی سبیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اس وقت۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے، بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ، یعنی اگر یہ ہو سکے تو تم ایسا ضرور کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن سینے میں نہیں جمتا، یاد نہیں رہتا، صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا جب تک رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائے، چاہے تھوڑا پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعت ہی پڑھیں، اگر 2 بھی پڑھ لینا، 2 بھی، تو آپ قیام اللیل کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، کیونکہ آغاز میں خاص طور پر انسان میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، تو زیادہ نہ بھی کر سکے تو 2 رکعت پڑھنے والا بھی، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ان لک، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن کے اوقات میں، سبحا، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، طویلا، طویل، لمبے چوڑے کام ہیں، بہت سے کام ہیں۔ ان کاموں میں پھر قرآن پہ غور و فکر کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے۔ یہ جو سبح کا لفظ ہے نا، سبح کہتے ہیں پرندے کا ہوا میں تیرنا یا مچھلی کا پانی میں تیرنا، اور پانی اور ہوا کی تیزی سے گزرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا۔ میں نے شعر ایک دفعہ آپ کو سنایا تھا، اعز مکان فی الدنیا سرج سابح، یاد، سب سے عزت والی جگہ، اعز مکان فی الدنیا، دنیا میں، سرج سابح، تیز رفتار گھوڑے کی کاٹھی ہے یا اس کے اوپر بیٹھنا ہے، یعنی سب سے بیسٹ سیٹ وہ سیٹ کیوں کہا گئی کہ سب سے عزت والی جگہ ہے وہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ اور آج آپ کے لیے آپ کی کرسی جس پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یہ بھی اعز مکان فی الدنیا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے حالات کی مناسبت سے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر، جس مقام پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ان جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، جیسے مساجد ہیں، کل ان کے بارے میں پڑھا، تو ان جگہوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اپنی ایک ویلیو ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس شعر کا دوسرا حصہ ہے وہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے، یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسری طرف علم حاصل کرنا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے۔ اور اگر سبحن کو تسبیح کے معنی میں لیں تو مراد یہ ہے کہ دن میں
طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں، یعنی ذکر تسبیح پڑھنا جو ہے یا تسبیح کرنا وہ تو دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رات کے لیے کون سی عبادت بہترین ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا. یہ تسبیح تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا نام، یاد کرو اپنے رب کا نام، یعنی ذکر کرتے رہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف، سب سے کٹ کر منقطع ہونا، سب سے منقطع ہو کر اس سے تعلق قائم کر لو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کے لمحات ہوں، اللہ کے ذکر کا وقت ہو، تو پھر لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ، پوری یکسوئی سے عبادت کرو. اللہ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر غالب ہو، یعنی جب ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، لیکن جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ دنیا کی باتیں اور یادیں ایک طرف رکھ دیں. ہم میں سے کتنے جو یہ کر سکتے ہیں کہ رات کو نماز پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ سوچیں؟ یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا. یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، تارک دنیا فقیر بن جائیں اور نہ شادی کریں اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام نہیں ہو. تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے ان لنفسک علیک حق، ان لاہلک علیک حق، وان لضیفک علیک حق. تو انسانوں سے تو میل ملاقات، ضروریات زندگی سب ہوتی رہیں گی، لیکن تبتل الیہ تبدیلا کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے تہجد کی نماز میں یا اور اسی طرح جو خاص عبادات ہیں، ان میں اللہ کی طرف جب متوجہ ہو، ہر چیز سے ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ، اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اللہ سے تعلق ہر تعلق پر چھا جائے. اور بطلا کا لفظ ہے نا، تبتل کا لفظ، یہ بھی باب تفاعل ہے. بطلا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا، کسی چیز کو کاٹ کے دوسرے سے الگ کرنا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے، بندوں سے کاٹ کر، ہٹا کر الگ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ. یعنی خاص طور پہ تہجد کے وقت یہ ممکن ہے نا کہ آپ بچے، شوہر اور سب کو چھوڑ کر، کوئی ٹیلی فون نہیں اس وقت، کوئی کمپیوٹر نہیں کھلا، کچھ انٹرپشن نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے لوگ سو رہے ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو اس وقت کیا کریں؟ پھر جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں یا قرآن کھولیں، پھر ادھر ہی دھیان ہو، پھر اور باتیں چھوڑ دیں ادھر ادھر، اپنے آپ کو کاٹ کر فوکس کریں. یعنی یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے اوقات اور لمحات ہو کہ جب کوئی اور تیسرا نہ ہو وہاں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ کو قوت ملتی ہے، اسی سے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ملتا ہے. اور اگر اس وقت بھی اور باتیں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی یکسو نہیں ہو سکتے. اور پھر کہوں گی جدید ریسرچ کے مطابق، معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ریسنٹلی پھر میں نے پڑھا ہے کہ خواتین کا جو دماغ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر سکتا، وہ ایک وقت میں بیک وقت کئی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ ایک وقت میں جب ایک کام کرتے تو وہ اس کے اندر فوکس کرتے ہیں. ان کے لیے ڈسٹریکشن کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی خواتین کو فطری اعتبار سے بھی ہے، کیونکہ وہ اس کا بھی سوچ رہے ہیں، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ادھر سے پڑھ رہا ہے، ادھر سے سن رہا ہے، ادھر سے کچھ کر رہا ہے، ادھر سے 4-5 کام ایک وقت میں چل رہے تھے نا. آپ لوگ سبق یاد کرتے ہوں گے، دیکھ ہی ہوگا، کتابوں کے علاوہ 4-5 مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں تو فون آ گیا، اچھا وہ اٹینڈ کیا، اچھا وہ رکھا تو چاہیے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے کوئی آ گیا، ادھر سے کچھ اور دیکھ لیا. تو یہ ایک نعمت بھی ہے الحمدللہ کہ دن کے اوقات میں اس سے بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ سانست مینج کر لیتا ہے انسان، لیکن رات کے اوقات میں اس عادت سے چھٹکارا کر لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، پکڑ لو اس کو وکیل، بنا لو اسی کو وکیل. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سپرد انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خواہ اڑا دو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف کٹ کے سب سے متوجہ ہو رہے ہیں. بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پہ زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں تبتل الیہ تبتیلا اور فاتخذوا وکیلا، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یعنی اصل زہد کیا ہے؟ لوگوں سے بالکل منہ نہیں موڑ لینا، جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے بے نیاز ہونا، لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا. اور آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ جو الفاظ آئے نا، رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہو، سب کچھ تو اس کے پاس ہے، مشرق اس کا، مغرب اس کا ہے، تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا ہے. لہٰذا
اپنا آپ اس کے حوالے کرو، اپنی پریشانیاں، اور آپ یقین کریں کہ تبتل الیہ تبدیلا ہو نہیں سکتا جب تک آپ فتخذ وکیلا نہ کریں. کیونکہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے تبتل سے؟ وہ جمیلے دنیا کے. تو اصل تبتل اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان ہر قسم کے دھندوں جمیلوں سے توجہ ہٹا کے فراغت پا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. میں سوچتی ہوں کہ سورۃ مزمل ایسی ہے جو اکثر گھروں میں پڑھی جاتی ہے روز. کتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے نا. اکثر بڑی بڑیوں سے آپ پوچھیں کہ کیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں روز سورۃ مزمل پڑھتی ہوں. لیکن کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ کیا کہتی ہے سورۃ مزمل؟ نہیں پتا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اور صبر کیجئے اس پر جو وہ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. ابھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے نا دین کی تبلیغ کے لیے، دعویٰ کے کام کے لیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اور یقولون سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں اور تعلقات کاٹ لیں اور ان سے بول چال بند کر دیں. اگر بول چال بند کریں گے تو تبلیغ کس کو کریں گے؟ تو مراد کیا ہے اس سے؟ پھر ان کی تان و تشنیع کو برداشت کر لیں، ان کی باتوں پر ان کو ملامت نہ کریں، عتاب نہ کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ. یعنی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی جو باتیں ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اس پر آپ پریشان نہ ہوں. اور کس طرح اگنور کریں، اعراض برتیں، حجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ. اور یہ جہاں جا رہا ہے ہجرت کا لفظ بھی اسی سے، کیونکہ ہجرت بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ جب لوگ ستاتے ہیں تو پھر انسان وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. رات ہی مراد نہیں ہے، رات کا وقت بہترین ہے اس کے لیے، لیکن دن میں بھی انسان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، مگر ایسا تعلق نہیں جو اللہ سے تعلق میں حائل ہو جائے. یہ اصل بات ہے، نقطہ. لوگوں سے تعلق تو نہیں توڑنا، اور نہ اسلام یہ سکھاتا ہے. صلہ رحمی کی تعلیم جتنی اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں دی. لیکن پھر سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ فزیکلی نہیں، قلبی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر. یعنی اللہ کی عبادت کے وقت، نماز کے وقت، قرآن پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ سے ایسا جوڑو کہ اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو. ورنہ کیا ہے، بیوی بچوں کی محبت، لوگوں کی محبت انسان کو اتنا آکیوپائڈ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویکنس ہو جاتی ہے انسان کے ایمان میں، ایمان کمزور ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، پھر تبلیغ کا کہاں رہے گا؟ جو ہی اذان ہوتی ہے آپ اجنبی ہو جاتے ہیں ہم سے. یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں، بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب عبادت کا وقت ہو، جب اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا وقت ہو تو پھر ان سے اجنبی ہو جائے. فیول آپ کو یہیں سے ملے گا، اسٹرینتھ یہیں سے ملے گی. اللہ کا کام ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہی آپ کو طاقت دے گا، مضبوط کرے گا اندر سے. یہ مضبوطی اور چیزوں سے نہیں آتی جب تک آپ اس سے نہ مانگے، اس کے آگے نہ جھکے، اس کے آگے سر نہ جھکائیں. وَذَرْنِي. اور چھوڑ دو مجھے. اس کا نہیں مطلب کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مراد یہ کہ مجھ پہ چھوڑ دو. وَالْمُكَذِّبِينَ. اور جھٹلانے والوں کو، یعنی جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. اولِ النعمتی. جو عیش پرست ہیں. نعمت کہتے ہیں ہر طرح کی عیش و عشرت کو، مال و اولاد کی بہتات. عیش پرست اور دنیا کی ٹھاٹ میں جینے والے، اور اس وجہ سے تمہاری بات جھٹلانے والے، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ان سے میں نپٹوں گا. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور مہلت دو ان کو تھوڑی سی. مہلہم کا لفظ جو ہے یہ مہلت سے، یعنی ڈھیل دینا، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا اور جلدی نہ کرنا. یعنی ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. کیا کرو؟ انہیں تھوڑا سا چھوڑ دو، ان کو اسپیس دو، ان کو ڈھیل دو، ذرا اگنور کرو. یہ کیوں ضروری؟ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عمر بن خطاب کس طرح مسلمان ہوتے؟ دین کے دشمن تھے، ان کو ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی، وقت دیا گیا، سوچنے کا موقع دیا گیا، اور آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے. خالد بن ولید کو آپ دیکھیں کہ کب مسلمان ہوئے، لیکن اس کے بعد کیسی کیسی کوششیں کی. آپ کو یاد ہے کہ جنگ موتا میں، جنگ موتا کو سنا کبھی؟ جنگ موتا جو تھی اس میں رومیوں سے جنگ تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت لشکر بھیجا تھا جو 3000 کا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ زید لشکر کے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر ہوں گے، وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. زید اور جعفر مہاجر تھے، عبداللہ بن رواحہ مدینہ والوں میں سے تھے. جب یہ لوگ جا کے رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ 2 لاکھ ہیں اور یہ صرف 3000 ہیں. ذرا سوچئے. اور عربوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد میں فوج دیکھی نہیں تھی، کیونکہ عرب بہت تعداد میں کم تھے، کیونکہ دور دور قبیلے، مجموعی تعداد بھی ان کی کم تھی. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 2 لاکھ اور ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے سوچا کہ ایسے موقع پر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم، حضرت زید نے شاید کہا کہ جب ہم شہادت کی نیت سے آئیں، ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں مرنا، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہم شہید ہو جاتے.
بہرحال حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اس کے بعد کس نے کمان سنبھالی؟ خالد بن ولید نے، اور پانسا پلٹ دیا. 2 لاکھ کا مقابلہ کر کے جیت کے واپس آئے. تو خالد بن ولید کو اگر مہلت نہ دی جاتی، یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو کوئی کتنا بھی دین کا دشمن مہلت دیں اس کو، کوئی کیسی بھی خلاف باتیں کرے، کچھ بھی کرے، مہلت دیں، تھوڑی ڈھیل دیں اس کو، تھوڑا سمجھنے کا موقع دیں. یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی پتہ نہیں کل اللہ اس کو دین میں شامل کر دے اور وہی آپ کے لیے وہ کام کر دے جو آپ خود نہ کر سکیں. تو اسلام کو ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے نئے بلڈ کے شامل ہونے سے، اور نیا بلڈ اسلام میں شامل ہوتا ہے برداشت سے، حوصلے سے، اعراض سے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور ادھر سے اللہ تعالیٰ خود ان کو خوب دھمکیاں دے رہے ہیں، تم باز نہ آئے تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. إِنَّ بے شک لدینا ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں. انکال کس کی جمع ہے؟ نکلن کی. نکل کہتے ہیں جانور کی بیڑی کو. جانور کی بیڑی دیکھی کبھی؟ کوئی بھینس کے پاؤں میں دیکھی ہوگی نا، یا اور بھی جانوروں کو جو پٹا ڈالتے ہیں تو اس کو بھی نکل کہتے ہیں، یا پھر سخت قید یا آہنی لگام جو ہوتی. تو ہمارے پاس لوہے کی بیڑیاں ہیں. وہ جہیم اور بھڑکتی آگ ہے. وہ طعامن اور کھانا ہے، ذا غصت گلے میں اٹکنے والا. غصہ جو ہے عربی لفظ ہے، لیکن غین صاد کا معنی ہوتا ہے کھانے یا پانی کا گلے میں پھندا لگنا، کھانے کا گلے میں اٹک جانا اور نگل نہ سکنا. تو یہ کیا ہے؟ طعامن ذا غصت. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زقوم، غسلین، ٹھیک ہے. وعذابا علیما، اور عذاب دردناک، جیسے سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے نا، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ یوم ترجف الارض. یہ ہوگا کب؟ جب زمین خوب کانپے گی، شدید قسم کا کانپے گی. والجبال، اور پہاڑ. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ. کثیبا مہیلا، ریت بھربری. بڑے بڑے پہاڑ ریت کے بھربرے ٹیلے بن جائیں گے. کثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا، ایسا ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگے. اور مہیل کہتا ہے پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت. کبھی آپ نے باریک ریت دیکھی؟ کبھی آپ کسی ڈیزرٹ کے ایریا میں گئے ہوں یا کسی سینڈ ڈیون پر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پاؤں رکھے تو صحیح، تو وہ ریت کہاں تک جاتی ہے؟ وہ بھر کے نیچے جا رہی ہوتی ہے. یا ہوا چلتی ہے تو کس طرح اس میں وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں. اب سوچئے کہ پہاڑ، یعنی پہاڑوں پہ اگر برف پڑی ہوئی اور اسکیئنگ کرنی ہو تو اگر وہ برف بھربری ہے اور اس پر لوگ جائیں تو گریں گے، تو پہلے اس کو گراتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر پھر کھیل سکیں. تو اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، اور ایسے ٹیلے کہ بس ہاتھ لگاؤ تو نیچے آ پڑے. پتھر ریت بن جائے گا، جیسے کلہن المنفوش اور پیچھے جو بھی باتیں گزری. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، بھربری ریت، پاؤں کے نیچے سے نکل جانے والی، نہ جمنے والی، نہ ٹھہرنے والی. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، حق کی گواہی دے رہا ہے. کما، جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام. اہل مکہ کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ فرعون سے. اور ایسے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو پیچھے ہدایات گزری. فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی. فاخذناہ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو. اخذم وبیلا، پکڑ سخت. وبیل کا لفظ دوسرے طریقے سے پیچھے 2 دفعہ گزرا ہے. کیا؟ وبال اور وابل. ٹھیک ہے. اب روٹ سیکھنے کا یہی فائدہ ہوا آپ کو کہ آپ نے ملتے جلتے الفاظ پہچان لیے. وابل وہ بارش ہوتی ہے جس کے موٹے موٹے قطرے ہوں، موسلادھار بارش. فَإِن لَّمْ يُصِبْهُ وَابِلٌ فَطَلٌ، پڑھ چکے نا. اور وبال امرہم، تو وبل کہتے ہیں سخت ناخوشگوار کو، اور وبیل کہتے ہیں سخت اور دشوار کام، ناگوار کام، بہت بھاری. فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا فکیف تتقون، تم کس طرح بچ سکو گے اے اہل مکہ، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. یوم نصب یجعل الولدان شیبا، جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سوچتی ہوں جب بھی فرعون کا ذکر آتا ہے نا تو حضرت آسیہ کا کردار، کوئی عورتوں کے پاس بہانہ رہ ہی نہیں جاتا. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میرا ہسبینڈ بہت سخت ہے اور میں تو دین پہ نہیں چل سکتی. حضرت آسیہ سے بڑھ کر کسی عورت کا امتحان نہ ہوگا شاید. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ابتدائی دور کی صورتیں، اور میں آج صبح جب اس کو سن رہی تھی صورت کو تو میں کہا ہے یہاں بھی فرعون کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور کیونکہ اہل مکہ کے حالات اور تکبر اور سختی جو تھی وہ بہت ریزمبل کرتی تھی فرعون کی سختی سے، اور کس طرح اس نے حضرت آسیہ کو ستایا تھا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن